صلوات، بلندر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ بلندر صلوات محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولیں حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلندر صلوات۔ اللہ رب العزت آپ سب کا اس بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کی حاجات، مناجات، آرزویں، خواہشات پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے پوری فرمائے۔ مالک آپ سب کے گھروں پہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور آپ سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلندر صلوات۔ میرے دوست اور بزرگوں، کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا مہربان ہے وہ پروردگار، جس نے اپنے اس بندے پر اتنی بے شمار نعمتیں نازل کی کہ آواز توحید آتی ہے، میرا بندہ تیری سانسیں تھوڑی ہیں، میری نعمتیں زیادہ ہیں۔ ساری زندگی تو میری نعمتوں کو شمار کرتا رہے، تو میری نعمتوں کو گنتا رہے، تو میری نعمات کو احاطہ تحریر میں لاتا رہے۔ میرا بندہ تیرا رب چیلنج کر کے کہتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ تو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اور کیا الفاظ ہیں حدیث کے، ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، درخت قلموں میں بدل جائیں، جنوں انس و ملائکہ میری نعمتوں کو لکھنے پر بیٹھ جائیں، پروردگار پکار کے کہتا ہے، او بندگان خدا، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے دم توڑ جائیں گے،
شمار نہ کیا جا سکتا. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے انسان کے لیے نعمات پروردگار کو احاطہ تحریر میں لانا. اور پھر اس سے بڑا چیلنج، گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، کیا میری نعمتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر سورہ رحمان نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کیا میں وہ تیرا رب نہیں جس نے تمہیں کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں ہوں جس نے پانی کو خون میں بدلا اور خون کو لوتھڑے میں بدلا اور لوتھڑے کو جسم میں بدلا اور جسم کو صورت عطا کر کے پھر میرے قرآن نے تجھے سمجھایا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے جو خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے دے کر واپس لے لیتا ہے. کون ہے جو اس کے کام میں مداخلت کرے؟ کون ہے جو اس کے کار کے اندر اپنی کار سازی کرے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. اور کیا جملے ہیں میرے مولا متقیان کے. فرمایا بندہ خدا ہر کوئی تمہیں چاہتا ہے. یہ دعویٰ ہے نا، ماں کہتی ہے میں چاہتی ہوں، باپ کہتا ہے میں چاہتا ہوں، بھائی کہتا ہے میں چاہتا ہوں، بیٹی کہتی ہے میں چاہتی ہوں، بیٹا کہتا ہے میں چاہتا ہوں، دوست کہتا ہے میری محبت زیادہ ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں ہر کوئی تمہیں چاہتا ہے، تیرا رب بھی تمہیں چاہتا ہے. فرمایا چاہتوں میں فرق بڑا ہے. ہر کوئی تمہیں چاہتا ہے اپنے فائدے کے لیے، تیرا اللہ تمہیں چاہتا ہے تیرے فائدے کے لیے. اللہ اور کیسے چاہتا ہے، کیا کچھ عطا کیا اس رب نے. آئیے تھوڑا محاسبہ کیجئے. مولانا قبلہ کیا خوبصورت باتیں کر رہے تھے، اس کو سمجھیے. یہ چند دنوں کی زندگی ہے بھائی، چھن جائے گی. میں حیران ہوا کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندے سے اللہ. سنا دوں بھائی، تھکے تو نہیں بیٹھے. کتنا چاہتا ہے اپنے بندے کو اللہ. قرآن مجید نے فرمایا، سنیے قرآن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کس کو؟ اپنے حبیب کو. اور حبیب بھی کوئی عام حبیب نہیں ہے. حبیب کی شخصیت بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے. قل، اے میرے محمد کہہ دو، یہ کون محمد ہے؟ جاگ دے بیٹھے. یہ کون مصطفیٰ ہے؟ آؤ ذرا قرآن کی طرف چلو تو قرآن اس مصطفیٰ کا تعارف کبھی ان لفظوں میں کراتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کبھی فرماتے ہیں او میرے طٰہٰ، کبھی فرماتے ہیں او میرے یاسین. جس محمد کا تعارف اللہ اپنے قرآن میں کبھی اس انداز میں کراتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور کبھی اللہ اس مصطفیٰ کے ذکر کا تعارف کرا کے کہتے ہیں رفعنا لک ذکرک، میرا حبیب گھبرانا نہیں، دنیا مٹائے گی، تیرا اللہ بلند کرے گا. مٹانے والے مٹ جائیں گے، تیرا ذکر اتنا بلند کر دوں گا نہ مٹانے والے مٹا سکیں گے نہ اجاڑنے والے اجاڑ سکیں گے. اس لیے کہ اس ذکر کو بلند کرنے والا بھی بلند ہے، یہ ذکر بھی بلند ہے. کتنی قوتیں آئیں، کتنی طاقتیں آئیں. ذکر مصطفیٰ مٹ جائے. یہ میلاد نہ کرو، یہ ذکر نہ کرو، یہ فلان نہ کرو، یہ فلان نہ کرو. رب کہہ رہا ہے رفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا. وہ کون مصطفیٰ جس کے لیے خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں او میرے محمد اگر میں اللہ تجھے پیدا نہ کرتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ چرند ہوتا، نہ پرند، نہ ملک ہوتا، نہ فلک، نہ عرش ہوتا، نہ فرش، نہ مونگے ہوتے، نہ موتی، نہ پہاڑ ہوتے، نہ وادیاں، نہ دریا ہوتے، نہ سمندر، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم، کائنات کے کچھ بھی نہ ہوتا اے زہرا کا بابا اگر تیرا وجود پر نور نہ ہوتا. عام شخصیت ہے.
توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر عام شخصیت ہے جس کے سینے پہ خدا نے قرآن اتارا۔ یہ قرآن کوئی عام شے نہیں ہے دوستو، یہ ہماری ستم ظریفی ہے کہ ہم نے اس کو مردوں کے لیے رکھ دیا ہے، وگرنہ یہ زندوں کے لیے ہے، یہ قرآن زندوں کے لیے ہے۔ آپ کے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے نا اور آپ کی کلخانی چہلم یا چوتھے یا 40ویں کے اوپر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والا یہاں پڑھ رہا ہوتا ہے، ثواب کہاں جاتا ہے؟ تھوڑا بولنا میرے ساتھ بھائی، قبر میں جاتا ہے نا۔ ہم یہاں پڑھتے ہیں، مولانا نے پڑھا، ذاکر نے پڑھا، واعظ نے پڑھا، خطیب نے پڑھا، ثواب کہاں گیا؟ قبر میں۔ غور کر، جو اللہ تیرے پڑھنے پر قبر والے کو ثواب دے دے، اگر وہی قرآن تو اپنے لیے پڑھے، اگر وہی قرآن تو اپنے لیے پڑھے تو دو فائدے ہوں گے۔ قبر والے کے لیے پڑھے گا تو ثواب ہوگا، اپنے لیے پڑھے گا ہدایت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا۔ عام قرآن نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ حشر میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ہمارا قرآن اتنا طاقتور ہے، اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا پہاڑ بھی خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور میرے بھائی کبھی مصطفیٰ کی طاقت کو اپنے ذہنوں میں نہ سمانا، جس قرآن کو اللہ کے مضبوط پہاڑ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے نزل به روح الامین علی قلبک، حبیب ہم نے اسی قرآن کو تیرے سینے پہ اتار دیا۔ کتنی طاقت ہے، اتنی طاقتور ہستی کو وہ اللہ کہہ رہا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بات وہی، سلسلہ نہ ٹوٹے۔ کتنی محبت کرتا ہے اللہ تم سے، کتنا چاہتا ہے میرا رب تجھے۔ سب سے بڑی بزرگ بہترین ہستی کو کہا میرا حبیب بات کر۔ کن سے بات کروں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے بات کر جنہوں نے گناہوں سے آلودہ ہو کر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے میرے محمد بات کر، نمازیوں سے نہیں، مصلی پہ بیٹھے ہوں سے نہیں، روزے رکھنے والوں سے نہیں، ہر سال حج پہ جانے والوں سے نہیں، سال میں 12 عمرے کرنے والوں سے نہیں، ان لوگوں سے بات کر جو گنہگار ہیں، جو خطاکار ہیں۔ مالک کیا بات کروں؟ میرا حبیب نے کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں مایوس نہ ہونا، امید رکھ کے تم آ جانا، تمہارے مانگنے کی دیر ہوگی، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ سنیں گے میری بات؟ میرا دل چاہ رہا ہے تو کہ مرحوم بزرگوار کے اصال ثواب کی مجلس سے نا تھوڑا آپ کو قرآن سناتا ہوں، آپ تھک تو نہیں گے میری بات؟ سارے سننے کے لیے ہمارا بیٹھے۔ کون ہے وہ اللہ، اور کتنی پیارا تعارف ہے۔ ایک جملہ اور سن لیں، آیتیں پڑھنے سے پہلے ایک جملہ اور سن لیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا زمین و آسمان چیختے ہیں، گل سمجھیں دے بیٹھے، زمین اور آسمان تڑپتے ہیں، آواز دیتا ہے سورج مالک یہ تیرے کھا کر گناہ کر رہا ہے، مجھے دے اجازت میری شعائیں سے جلا کر بسن کر دے، راہ بنا۔ سمندر جوش مار کے کہتا ہے مالک یہ بدبخت تیری نعمتوں کو لے کر گناہ کر رہے، دے اجازت میری موجیں سے تڑپا تڑپا کے گھر کر دے۔ توجہ میرے دوستو، جب ہر کوئی اپنی بات کر رہے، زمین کہتی ہے مالک دے اجازت اسے دنسا لوں، ایک آواز آتی، کتنی محبت ہے اللہ کو تیرے ساتھ، کہتے ہیں اے میرے بندے کے خلاف بولنے والوں، یہ بتاؤ یہ بندہ تمہارا ہے یا میرا ہے؟ ان کون عبدکم، اگر وہ تمہارا بندہ ہے جو مرضی فیصلہ کرو، اور اگر میرا بندہ ہے تو فیصلہ میں کروں گا۔ مالک کیا
کتنا مہربان ہے. دیکھو میں عرض کر رہا تھا نا، طاقتور ہے نا اللہ کی طاقت کا کوئی اندازہ ہے؟ بولیے تھوڑا میرے ساتھ. نہیں. عالم، حی، قیوم، موت نہیں ہے، وہ کسی جگہ میں سماتا نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اونگ نہیں آتی، بیمار نہیں پڑتا، بیٹے نہیں ہیں اس کے، شادی نہیں کی ہے، اول بھی وہی آخر بھی وہی. کیا جملے میرے مولا علی کے. کہا میرا رب کون ہے؟ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، جو سب پہلوں سے پہلے ہے، سب آخروں سے آخر ہے. کہاں اتنا طاقتور ہے کہ فرماتا ہے جو چاہوں جب چاہوں جیسا چاہوں کر دوں. اور قرآن اس کا پکار کے کہتا ہے افلا یتدبرون افلا تعقلون افلا یتفکرون. غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ مالک کہاں کرے؟ فرماتا ہے لآیات لأولی الالباب، میری ان نشانیوں میں غور کرو جو میں نے عقل مندوں کے لیے چھوڑی ہیں، جو میں نے عقل والوں کے لیے چھوڑی ہیں. مالک تیری نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا سورج کی روشنی میری نشانی ہے، چاند کی جلا میری نشانی ہے، سمندروں کی روانی میری نشانی ہے، اشراق کا پیدا ہونا میری نشانی ہے، دن کا رات میں داخل ہونا، رات کا دن میں داخل ہونا. آپ کو خبر ہوتی ہے؟ لمحہ لگتا ہے دن رات میں بدل جاتا ہے. مصلے پہ بیٹھے ہیں، رات ہے، 2 رکعتیں ختم نہیں ہوئی کہ دن ہو گیا. لمحے لگتے ہیں. نشانیاں ہیں اس ذات کی. اپنی نشانیوں میں کہتے ہیں میری نشانیوں میں غور کرو جو میں نے عقل مندوں کے لیے بنائی ہیں. اور پھر کیا جملہ ہے، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود سورہ مبارکہ غافر میں فرمایا قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے میرے بندے 2 کام ہیں، ایک میرے ذمے ایک تیرے ذمے. مالک ہمارے ذمے کیا ہے؟ فرمایا تیرے ذمے ہے مجھے پکارنا. پتہ نہیں شاید آپ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے. تیرے ذمے ہے مجھے پکارنا. مالک پھر تیرے ذمے کیا ہے؟ فرمایا میرے ذمے ہے تجھے جواب دینا. تیرے ذمے ہے پکارنا. ادعونی استجب لکم. وہ طاقتور ہے، نہ سنے نہ دیکھے، رحمت کی نگاہ نہ کرے، کر سکتا ہے لیکن کتنا مہربان ہے. طاقت رکھنے کے باوجود کہہ رہے ہو بندہ بھٹک نہیں، میری طرف پلٹ آ. تیرے مانگنے کی دیر ہے، میرے عطا کرنے کی دیر نہیں ہے. کتنا متوجہ کیا. امن خلق السماوات والارض، بتا زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ وانزل لکم من السماء ماء، آسمان کی بلندیوں سے پانی گرانے والا کون؟ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اور اس پانی کے ذریعے زمین سے اناج، کھیتیاں، انگوریاں پیدا کرنے والا کون؟ ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ. اے خان، اے ملک، اے چودھری، اے سید، اے سردار، کیا سمجھتی ہو یہ تمہارا کمال ہے؟ اگر تمہارا کمال ہوتا تو پیداوار تمہاری مرضی سے ہوتی. تمہاری مرضی سے پیداوار کا نہ ہونا ہی پتا دے رہا ہے. نہ دانا تو اگاتا ہے، نہ فصل تو پکاتا ہے، کوئی اور ہے. یہ آپ کے چک میں گندم کاشت ہوتی ہے؟ تھوڑا بولو میرے نام. ہوتی ہے؟ کیسے کاشت کرتے ہیں؟ زمین تیار ہوگی، تھوڑا میری طرف توجہ رکھنا. تیار ہوئی، ڈرل میں دانہ ڈالا. کیوں بابا؟ ڈرل چلی، مٹی کو ہل نے پھاڑا، دانہ اندر گیا، اوپر سے مٹی کا پردہ آ گیا. آپ نہیں دیکھ پاتے وہ جو دانہ اندر جا رہا ہے وہ ٹیڑھا گیا، وہ سیدھا گیا، وہ الٹا گیا، آپ کو نہیں پتا. آپ گھر جا کے سو گئے، 10 15 12 دنوں کے بعد پلٹے، نرم سی کومل نکلی ہوئی ہے. آپ زمین کے پنے پہ بیٹھ کے کہنے لگے واہ واہ، بیج کتنا اچھا، بجائی کتنی اچھی، پانی صحیح لگا. لیکن وہ نرم سی کومل آواز دے کر کہہ رہی ہوتی ہے اپنے کارناموں پہ شیخ
اندیکھیاں بکھارنے والے اسے یاد کیوں نہیں کرتا جس نے ٹیڑھے سے بھی پودا نکالا, سیدھے سے بھی پودا نکالا. صلی علی محمد. ذرا مل کے ایک بلندر صلوات پڑھے محمد والے. کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا, تیری تڑپتی زمین کو جائے قرار بخشنے والا کون؟ بین البحرین حاجزا, ایک ہی حویلی, ایک ہی گھر, ایک ہی چار دیواری, ایک کنواں کھودا, ایک کونے پہ کھارا پانی نکلا, دوسرا کنواں کھودا دوسرے کونے پہ, ایک ہی گھر 5 مرلے کے پلاٹ میں, ایک کونے پہ کھارا ایک پہ میٹھا. یہ کون ہے جو کھارے کو میٹھے میں نہیں ملنے دیتا, میٹھے کو کھارے میں نہیں ملنے دیتا؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, او مضطر و مجبور و لاچار و پریشان, اے عبد خدا بتا تیری مجبوری, تیری پریشانی, تیری لاچاری کو دور کرنے والا کون؟ الہ مع اللہ, کوئی اور ہے یا میں اللہ ہوں؟ ناراض ہوں گے آپ شاید میری بات. جی اللہ ہے, یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ. ساری نعمتیں اللہ دیتا, اور سب سے بڑی نعمت جو اس رب نے ہمیں عطا کی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں. روٹی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. قبر میں جائیں گے, جناب کو فرشتے ڈنڈے اٹھا کے نہیں پوچھیں گے او میاں چودھری صاحب روٹی کیوں نہیں کھا کے آئے, نہیں پوچھیں گے. اولاد نہ ملے نہیں پوچھا جائے گا بھی اولاد کیوں آئے. فیصل آباد کے اچھی فیکٹری کا کپڑا نہیں پہنا, نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں پہنا. ہیں یہ بھی نعمت ہے. اولاد نعمت ہے, اچھا گھر کوٹھی نعمت ہے, بہترین سواری نعمت ہے. اور یاد رکھیے دوستو, اسلام کا منشور بتا رہا ہوں, اسلام اس بات کے مخالف نہیں کہ اچھا کپڑا نہ پہنو, بلکہ اسلام تو بخیل پہ لعنت کرتا ہے. اور بخیل کہتے اسے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو, نہ خود نہ دوسرے کو, نہ اپنے اوپر خرچ کرے اور نہ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کھاتا کوئی ہے, حساب کوئی دیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, بخیل پہ اللہ لعنت کرتا ہے, لعین پہ بھی لعنت ہے, کنجوس پہ بھی لعنت ہے. گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, لیکن اتنا ضرور کہتا ہے جو پہنو وہ حلال پہنو, جو کھاؤ وہ حلال کھاؤ, جو بناؤ وہ حلال بناؤ. اور قرآن منشور دے رہا ہے مما رزقناہم ينفقون, یہ تمہارا نہیں ہے, یہ ہمارا دیا ہوا ہے. یہ پیسہ, یہ دولت, یہ دنیا, یہ جائیداد, یہ گھر, یہ بار, یہ گاڑیاں, یہ لباس, یہ سب کچھ ہمارا ہے. ہم دیتے ہیں, اس میں سے خرچ کر, مالک پھر کم ہو جائے گا. 1 لاکھ روپے آگے, مولوی صاحب آگے کانوں میں لگ گئے, میاں آپ پہ خمس واجب ہے, دو چھوڑو مولوی صاحب, 20,000 کون خمس دے اگلے سال, میں تو بس مسے تو پیسے لگ پہ, کون خمس دے 20,000 دوں گا تو پیچھے میرا تو کم پڑ جائے گا. اس وقت رب آواز دیتا ہے کافر نہ بن, جس نے آج تو یہ دیا ہے میری راہ میں خرچ کرے گا تو اور اضافہ کر دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم, نعمت دوں گا, شکر ادا کرنا. اگر شکر میں آگے بڑھے گا تو میں اللہ اضافہ کروں گا, اور اگر کافر بنے گا تو چھین لوں گا. شاکر بندہ اسے پسند ہے. گھبرا تو نہیں کہ میری بات؟ شاکر بندہ اسے پسند ہے. فرماتا ہے شکر ادا کر. مجبوری, پریشانی, لاچاری کو دور کرنے والا کون؟ تیرا اللہ.
اور کیسی محبت کرتا ہے. ساری نعمتیں اس نے دی ہیں. ایک ایسی نعمت ہے دوستو جو خدا نے تجھے اور مجھے اتنی پیاری عطا کی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں, اور اس نعمت کا نام ہے محبت اور ولایت محمد و آل محمد. سب سے بڑی نعمت. اور میں کہا کرتا ہوں یہ تقسیمیں چھوڑو, آپ محمدی ہیں, آپ مصطفیٰ والے ہیں, آپ مرتضیٰ والے ہیں, خود سے بنے نہیں. کلمہ مصطفیٰ آپ کو آپ کے کمال پہ ملا, مصطفیٰ کا دین آپ کو آپ کی محنت پہ ملا. گھبرا گیا میری بات؟ نہیں, مصطفیٰ کا دین, مصطفیٰ کا کلمہ, مصطفیٰ کے گھرانے کی محبت تمہارے کمال پہ نہیں ملی, رب کی عطا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے چن لیا ہے. رب کی عطا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے. ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا, کیا کر سکتے تھے؟ بولو. کسی یہودی گود میں بھیج دیتا, کسی کیمونسٹ اور دہریے کے گھر میں پیدا کر دیتا. آپ کے پاس کوئی اتھینٹک اور طاقت نہ تھی کہ آپ اس سے اپنی جان چھڑا لیتے. پھر شکر ادا کر کہ خدا نے تجھے محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ جیسی ہستیاں عطا کی. اب فرماتا کیا ہے؟ میری نعمت کا شکر ادا کر, میں نے محمد دیا, اس پہ شکر ادا کر. مالک کیا ہوگا اگر محمد مصطفیٰ جیسی نعمت کا شکر ادا کروں گا؟ اب سننا دوستو تجزیہ. فرماتا ہے میرے مصطفیٰ جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو میں تجھے مرتضیٰ کی محبت عطا کروں. مالک اگر مرتضیٰ جیسی نعمت کا شکر ادا کروں گا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا پھر میں تجھے مجتبیٰ کی محبت عطا کروں گا. مجتبیٰ جیسی نعمت کا شکر کرے گا تو حسین کی محبت دے دوں گا. حسین کا شکر ادا کرے گا تو زین العابدین کی محبت دوں گا. زین العابدین جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو میں اللہ تجھے محمد باقر کی محبت دوں گا. باقر العلوم جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو میں جعفر صادق کی محبت دوں گا. جعفر صادق جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو میں موسیٰ کاظم کا کردار دے دوں گا. موسیٰ کاظم جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو والی خراسان علی رضا کی محبت دے دوں گا. علی رضا جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو محمد تقی کی محبت دوں گا. محمد تقی جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو علی نقی کی محبت دوں گا. علی نقی جیسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو حسن عسکری کی محبت دوں گا. اور محمد سے لے کر حسن عسکری تک ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو مہدی دوں گا. میری محمد گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا کمال ہے؟ نہیں, رب کی عطا ہے. یہ ولایت, یہ محبت آل بیت, یہ کلمہ مصطفیٰ, یہ نماز, یہ مسجد تیرا کمال نہیں ہے, تیرے رب کی عطا ہے کہ تیرے اللہ نے تجھے دین محمد و آل محمد کے لیے چن لیا ہے. لہذا اس کی قدر کر. اپنی مرضی دین میں کبھی شامل نہ کر. ناراض ہو گیا میری بات سے؟ اپنی مرضی کبھی بھی دین میں شامل نہ کر. دین تیری اور میری مرضی کا نام نہیں ہے. کیا دین کے اندر پیغمبر نے کبھی اپنی مرضی شامل کی تھی؟ تھوڑا بولو بھائی. پیغمبر جو انبیاء کے سردار ہیں, جو مولا علی کے بھی سردار ہیں, جو 12 اماموں کے سردار ہیں, کتنی بڑی طاقت ہے. اپنی مرضی دین میں شامل کی نہیں, تجھے اور مجھے سمجھایا. اور کیا تجزیہ جو ایک عالم نے
لکھا، فرمایا دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین اس پاکیزہ راستے کا نام ہے جس کو اللہ نے بنایا، جبریل لایا، محمد نے پہنچایا، علی نے پھیلایا، حسین نے بجایا۔ لہذا معیار دین مقرر کرو، قرآن اور اہل بیت۔ جی قرآن کبھی نہیں پڑھا ہے، گھر میں رکھا ہے اونچی الماری پہ، بہترین غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہے جناب نے، خوبصورت ترین اوراق والا قرآن لے کر آئے جناب، فائدہ ہوگا نہیں، پڑھنے سے فائدہ، عمل کرنے سے فائدہ ہوگا۔ گھبرا تو نہیں گیا میری بات؟ مجھے شدت گرمی کا بھی احساس ہے، لیکن یہ وہ جملے ہیں دوستو جو امانت ہے محمد و آل محمد کے دین کی، جس کو آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ آخر اتنا سفر کر کے آیا ہوں نا، کچھ تو میری بھی ذمہ داری ہے، ذرا صلوات بھیجیں نا محمد و آل محمد۔ بار دیگر بھی مل کر ایک با آواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ سمجھیں اس بات کو، قرآن کمال ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں میں مولا علی کا محب ہوں، قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں میں امام حسین کو چاہتا ہوں جان سے زیادہ، کیسے چاہتا ہے؟ حسین تو وہ ہے جس نے نوکے سنا پر بھی قرآن پڑھا تھا۔ سنیے آپ کے امام کا فرمان۔ میں ایک جگہ پہ گیا، شاید یہ جملہ آپ کے علاقے میں کبھی پہلے سنایا ہو۔ ایک صاحب آگے نماز مغربین کے بعد، کہا مولانا ہم ایک شخص کے یہاں گئے تو ان سے ہم نے پوچھا کہ رات کو قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رات کو قرآن نہ پڑھا کرو، اس سے جن آ جاتے ہیں۔ شاید یہ جملہ آپ کے ہاں پہلے بھی کہیں پڑھا ہو، جن آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، قرآن جنوں کو بھگاتا ہے یا لاتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس جو لوگوں کا مالک بھی ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود بھی ہے، اس مالک معبود اور رب کی پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسے سے، خناس کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور وہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں نا، وہ انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میرا قرآن پڑھ تو ان کے وسوسے سے بچے گا۔ تو میں نے کہا میرے عزیز، یہ کسی بدبخت کا قول ہے، یہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ماننے والے کا قول نہیں ہے۔ قرآن وسوسے بھگاتا ہے، لاتا نہیں ہے۔ اور پھر سنیے آپ کے امام نے کیا فرمایا، میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی نے پوچھا مولا شب کی تاریکی میں قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ فرمایا ہمارے جس محب کے گھر میں رات کی تاریکی میں قرآن پڑھا جائے، وہ گھر آسمان والوں کو ایسے روشن کر دیتا ہے جیسے آسمان کے ستارے زمین کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ قرآن نور ہے جی۔ اور پھر قرآن کے ساتھ اگر ذکر آل بیت ہو جائے، قرآن کے ساتھ ذکر پیغمبر و آل پیغمبر ہو جائے، نہیں بھولنا چاہیے اس جملے کو۔ کیا کمال ہے تیرے آقا علی کا، گھبرا تو نہیں گیا میری بات؟ بیٹھے اصحاب کے مجمع میں میرے مولا،
اور فرما رہے ہیں کبھی میں علی اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کبھی اللہ مجھے علی سے باتیں کرتا ہے۔ حیران ہو گئے لوگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اے مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ سے باتیں کریں؟ مسکرائے میرے آقا اور فرمایا یہ خالی میرے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے بھی ممکن ہے۔ مولا وہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا طریقہ میں علی بتاتا ہوں، گھبراتے نہیں کہ بھائی طریقہ میں علی بتاتا ہوں۔ مولا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جب میرا دل چاہتا ہے علی اللہ سے بات کرے میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے کہ ہاں علی اللہ سے بات کرے میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے اللہ علی سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ نہیں چاہتے کہ روزانہ آپ اللہ سے باتیں کریں؟ دیکھو بھائی کتنا کریم ہے وہ اللہ، 5 بار اپنے گھر بلاتا ہے، 5 بار اپنے گھر بلا کے کہتا ہے اللہ اکبر کہہ کر جو تم کرو گے اسے میں سنوں گا، اور پھر جب دل چاہ جائے کہ میں تم سے بات کروں تو پھر میرا قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ میرا قرآن کا پڑھنا ایسے ہے جیسے میں اللہ تم سے باتیں کروں۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے بات؟ آخری جملہ کہ زحمت ختم کر دوستو، قدر کیجئے دین کی۔ دین سنیے نہیں، فقط نہ سنیے۔ ہمارے معاشرے کی بربادی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین سنا جاتا ہے، دین اپنائیے، دین کو اپنی زندگیوں میں لاگو کیجیے۔ ایک فرمان سن کے گئے نا تو اس پہ عمل کیجیے، کل آپ سے حساب ہوگا، کل آپ سے پوچھا جائے گا اے ہمارے نام لینے والے، اے ہم سے محبت کرنے والے، یہ تو بتا جو ہم نے بتایا تھا اس پہ عمل کیا؟ یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے۔ مل حیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے۔ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے توبہ کے عنوان پہ، بس وہی سنا کے زحمتیں ختم کرتا ہوں۔ مل کے ذرا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب حضرت بہلول کو جانتے ہیں؟ حضرت بہلول کو جانتے ہیں بھائی؟ سارے بولے نا، جانتے ہیں سارے؟ ایک بات میری یاد رکھنا، کبھی کسی پڑھنے والے کو بہلول کو دیوانہ نہ کہنے دینا۔ حضرت بہلول دیوانہ نہیں تھا، محمد باقر علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، امام محمد باقر 1، امام جعفر صادق 2، امام موسیٰ کاظم 3، امام علی رضا علیہ السلام 4، امام محمد تقی علیہ السلام 5، امام علی نقی علیہ السلام 6، اور امام حسن عسکری علیہ السلام 7۔ خود اندازہ لانا، جو 7 معصوموں کے پاس رہا ہو وہ دیوانہ ہوتا ہے یا فقیر ہوتا ہے؟ 7 معصوموں کے ساتھ، اور کمال تربیت یہ تھا دوستو۔ میں حیران ہوا اس جملے کو سن کے۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ چوراہے پہ کھڑا ہے، اچھا تبلیغ کا کوئی اپنا انداز تھا، ہمیں نا امامہ با کباب پہن کے گاڑی پہ آئے، کھانا کھایا، واہ واہ کر کے ممبر پہ بیٹھے، اب سب کو ہم نے بلایا۔ بہلول لوگوں کو نہیں بلاتا تھا، خود لوگوں کے پاس چلا جاتا۔ بات سمجھنا ذرا، چوراہے پہ کھڑا ہے، لوگ گزر رہے ہیں، کہنے لگا آؤ لوگو، آج میرا اللہ تم سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ عجیب گہرا جملہ تھا نا، آؤ لوگو آج میرا اللہ تم سے راضی ہونا چاہتا ہے، آؤ اس سے راضی ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں عجیب پاگل آدمی، ایڈی کوئی گل ہوئی؟ اور واقعاً حکیموں کی ایسی باتوں کو لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ دوسرا دن آیا، حضرت بہلول قبرستان چلے گئے،
قبروں میں بیٹھ کے رو رہا ہے. وہ جس بندے نے کل حضرت کو چوراہے پہ دیکھا تھا نا، آج وہی قبرستان گیا اور دیکھا کہ بہلول بیٹھے رو رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں کہ آج کیا ہوا؟ کل وہاں کھڑے رو رہے تھے، آج یہاں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہ بھائی کیا بتاؤں، کل وہاں کھڑا تھا اور لوگوں کو سمجھا رہا تھا، وہ راضی ہونا چاہتا ہے راضی ہو جاؤ. آج یہاں آیا ہوں تو منظر بدل چکا ہے. آج یہ قبر والے راضی ہونا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو رہا. یہ جو اب وقت ہے نا آپ کا، یہ جب جو آپ اس نشست میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اب آپ کے پاس موقع ہے. اللہ آپ سے راضی ہونا چاہتا ہے اور آپ ہی کے لیے مولا علی نے فرمایا یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے اپنے بندے سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے اللہ، اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ موجود نہیں ہے. میرے دوستو، ایک دعا ہے، ایک دعا ہے، یقین جانیے. پتہ نہیں جو ہم عبادت بھی کرتے ہیں اس کے اندر کوئی لطف بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا، پتہ نہیں اس کے اندر وہ روح بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پتہ نہیں. ہم نماز پڑھتے پڑھتے کوئی ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اور لمبی نماز شروع کرتے ہیں تاکہ اس کو خبر ہو جائے کہ یہ بڑا نمازی ہے. وہیں پر ہر شے چٹ ہو جاتی ہے. لیکن ایک دعا ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے مولا عامر نے بھی فرمایا یا سری الرضا، اے اپنے بندے سے جلدی راضی ہونے والے اللہ، سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے اللہ، اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ بھی موجود نہیں ہے. دوستو، آپ خوش نصیب ہیں، اس محفل میں آئے، مجلس میں آئے، ذکر میں آئے. آپ مانگ رہے ہیں صفوں پہ بیٹھ کر، آپ دعا مانگ رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر. لیکن کمال اہل بیت یہ ہے، پانی پی کر دعا مانگنا اور ہے، اچھا کھانا کھا لیا رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور ہے. لیکن بیٹوں کا جنازہ سامنے پڑا اور ان باتوں کو سوچا کیجئے. سامنے پڑا ہو بیٹے کا جنازہ اور بیٹا بھی ہم شکل پیغمبر ہو، سامنے پڑا ہو بھائی کا جنازہ، بازو تن سے جدا ہوں، جسم ٹکڑوں میں بٹ چکا ہو، اور پھر بھی خدا کی حمد و ثنا کر کے کہہ رہا ہو رضم بے قضائک تسلیم لامر، میرے اللہ حسین تیری رضا پہ راضی ہے. اے بڑی اوکھی منزل ہے. خدا مرحوم بزرگوار سکندر حیات صاحب کے اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے اور آپ تمام دوستوں کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. بہت مشکل بات ہے. آل محمد نے جو دین بچایا ہے نا، وہ کوئی آسانی سے نہیں بچایا، بھرا کر لٹا ہے. میرے بھائیوں، آپ تاریخ پڑھیں تو رونٹے کھڑے ہوتے ہیں. کیا جرم تھا اس بیٹی کا جو باپ کے لاشے پہ رونے آئی تھی؟ کیا قصور تھا؟ کسی کا مال چھینا تھا؟ کسی کو اذیت دی تھی آل بیت نے؟ نہیں، جن کا نام ہی امن اور امان کی علامت تھا. خدا اب کے ان آنسوؤں کو قبول فرمائے. میں حیران ہوں گے، حضرت ابو ذر غفاری جلیل القدر صحابی پیغمبر اور صحابی مولا علی ہے. آخری وقت ابو ذر کا ربضے کے جنگل میں گزرا. بیوی فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا. تاریخ لکھتی ہے، صاحب کتاب کا نام ہے غریب ربضہ. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جنگل میں 4 سال کی ایک بیٹی ہے، 90 سال کا بوڑھا بابا ہے، بابے کے چہرے پہ موت کے آثار ہیں،
बेटी पूछ रही है, ओ बाबा जंगल में अगर तू फौत हो गया तेरा गुस्ल कौन देगा? बाबा तेरा कफन कौन पहनाएगा? बाबा तेरा जनाजा कौन पढ़ेगा? मुस्कराए हजरत अबू ज़र और मुस्करा के इतना कहा, मेरी बेटी घबरा नहीं, मुझे मेरे आका ने बताया था कि अब मेरा जंगल में मेरी वफात हो गई, मोमिनों का काफिला आएगा, मुझे गुस्ल भी देंगे और कफन भी देंगे, जनाजा भी पढ़ेंगे और दफन भी करेंगे। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बस तारीख इतना कहती है, रब्ज़े के जंगल में अबू ज़र की वफात होती है ना, अबू ज़र की 4 साल की बेटी लकोदक सहरा में वो कभी दाएं दौड़ती है कभी बाएं दौड़ती है, और दूर से काफिला नजर आता है और जिसके सालार मालिकी अशर है। और जब काफिला करीब पहुंचा, अबू ज़र ने अबू ज़र की बेटी से मालिकी अशर ने पूछा, बेटी बच्ची बता तू जंगल में तन्हा क्या कर रही है? कहा मैं आम बच्ची नहीं हूँ, मैं रसूल के सहाबी अबू ज़र की बेटी हूँ। कहा तेरा बाबा कहाँ गया? कहा मेरा बाबा फौत हो गया। और पूरा काफिला उतर आया और 4 हिस्सों में काफिले वाले बटे, कोई कब्र बनाने लगा और कोई कफन बनाने लगा और कोई गुस्ल की तैयारी में लग गया। मैं कहा करता हूँ अबू ज़र की बेटी, अपनी अपनी किस्मत की बात है, तेरा बाबा भी जंगल में फौत हुआ, सकीना का बाबा भी जंगल में मारा गया, और तेरा बाबा भी जंगल में फौत हुआ, और ज़हरा का लाल भी जंगल में मारा गया। ऐ बच्ची, वो तेरा एक बाबा है और एक लाशा है और पूरा काफिला उतर आया है, लेकिन कुर्बान जाऊं रसूल की निवासियों पर, कुर्बान जाऊं इतरत मुस्तफा पर, और जिनका एक नहीं 72 जनाजा पड़ा हुआ था, और जनाजों के दरमियान नबी ज़ादियां खड़ी थी और रो रो कर कह रही थी, अकबर उठ देख मेरी चादर लुट गई है, अब्बास मेरा पर्दा लुट गया, अब्बास मेरी चादर लुट गई है। और रोने वालों तुम्हें क्या सुनाऊंगा, साहिब सोगनामा लिखते हैं, एक ऐसा वक्त आया जब बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, हाँ हजरत बीबी फिजा उम्मे ऐमन को भेजा, कहा ऐ फिजा जा और इस लईन उम्र साद से पूछ क्या देता है इजाजत दफना दूं मैं मोहम्मद को बेटा, क्या देता है इजाजत मैं दफना दूं ज़हरा का लाडला, क्या देता है इजाजत मैं दफना दूं अली का बेटा। आए रोने वालों क्यों ना रोएं और गिरिया हम करें, जब गई है बीबी फिजा तो क्या लईन ने जवाब दिया, कहा बुढ़िया जा अपनी आकाज़ादी को कह दे लाशें तो मुसलमानों के दफन होते हैं। हाय निवास है पैगंबर, हाय दुख्तरे ज़हरा वाली, लेकिन यहाँ एक जुमला कहता हूँ, अबू ज़र की बेटी कितनी अच्छी है तेरी किस्मत, और तू सहाबी पैगंबर की बेटी थी, और पूरा काफिला आया। जब जनाजा हो गया ना अबू ज़र का और दफन हो गए और कब्र बन गई, तो मालिक अशर ने एक जुमला कहा बेटी आ मैं तुझे आले रसूल के घर पहुंचा दूं, आ मैं तुझे अली के घर पहुंचा दूं। और रोने वालों ये सुनना था कि बच्ची ने एक जुमला कहा, चचा मालिक तूने मुझे ले जाना है, मुझे चले जाना है, चचा इतनी मेहरबानी कर कुछ देर मुझे बाबे की कब्र पे बैठने दे, कुछ देर मुझे बाबा की कब्र पे बैठने दे। और चक वालों तुमने अक्सर ये मंजर देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा, किसी का बाप मर जाए ना, बेटी दूर की मुसाफिर हो, तुम्हारे यहाँ क्या होता है, कहते हैं जनाजा करा दो अभी दफन न करना, अभी इसकी बेटी नहीं आई है। और जब बेटी आ जाती है गैर पुष्ट कर जाते हैं, मामू बढ़ता है, चचा बढ़ता है, भाई बढ़ता है, बच्ची रोती है तुम दिलासे देते हो, सर पे चादर उड़ाते हो। मेरे भाइयों मुझे ईमान से बताओ, जाओ करबला की तारीख पढ़ लो, तारीख लिखती है लाशा गरीब बाबे का था, रोने वाली 4 साल की मासूमा थी, कटी हुई रगों पे मुंह रख के कह रही थी, बाबा मेरे कान जख्मी हो गए, बाबा मेरे रुखसार नीले हो गए, बाबा खैमे जल गए, और मोमिनों मुझे बता
وہ چچا عباس نہیں آیا، بتاؤ نا پھر کون آیا؟ ہائے بابے کا قاتل آیا، ہائے شمر لعین آیا، وہ کیسے چپ کر آیا؟ وہ کبھی ایک رخسار پہ تماچا، وہ کبھی دوسرے رخسار پہ تماچا، آواز آئی ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا اللہ راسی بابا۔ اللہ لعنت اللہ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بارلا محمد و آل محمد کا واسطہ اس بستی اور چک پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ حاضرین کی حوائج شرعیہ پوری کہا کرتے تھے سید سجاد زیادہ نہ رویا کرو، شہادت تیرے گھر کا ورثہ ہے۔ چیخیں میرے مولا کی بلند ہوتی، رو کر کہتے ہو عبد خدا انصاف نہیں کیا، شہادت ورثہ ہے، ننگ سر بے حیاؤں کے بازار میں مانگ کر چلنا، یہ تو ہمارا ورثہ نہیں۔ میرے اللہ تجھے امام کی غربت کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، حضرت علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، بی بی رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ الہی تمام اہل اسلام اور اہل ایمان کی حفاظت فرما، مرحوم بزرگوار سکندر حیات صاحب کے درجات بلند فرما، منازل قبر آسان فرما، جوار پیغمبر والے پیغمبر علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ الہی جتنی حاجات لے کر یہ دوستان بزرگان عزیزان اس مجلس میں آئے سب کی حاجات کو پورا فرما، یہ نظر نیاز، یہ ذکر، یہ خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔